نو تاسو وړاندې به مفتي عبدالواحد قریشي صاحب خبره کوي. دا زموږ د جماعت عالمي اتحاد اهل سنت والجماعت صوبہ خیبر پختونخوا امیر دی او استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله دا وی خلیفہ مجاز هم دی او مولانا مہربان صاحب جاوید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگرد او خلیفہ مجاز دی دائی طرف نہ ہم دوی دا خلافت حاصل دی. مزاید دعوت ورکو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب تاثر مخامخ بالخطاب پر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. میرے معزز طالب علم ساتھیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب لاجواب ہے جس نے دنیا میں آ کے انقلاب پیدا فرمایا ہے. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب قلب سے نکلا ہے. قلب کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت پر بدل دینا، تبدیل کر دینا، پہلے والی معاملے کو، پہلے والی روش کو توڑ دینا، اسے کہتے ہیں تبدیل اور انقلاب. تو قرآن پاک کتاب انقلاب ہے. قرآن پاک کے آنے سے تمام معاملات بدلے ہیں. وہ کیا بدلا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو پچھلی امتوں کے ساتھ معاملات اور احکامات رکھے تھے وہ اس امتوں کے ساتھ نہیں رکھے. ان امتوں کے معاملات اس امت کے ساتھ نہیں ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت کے اندر حکم یہ تھا کہ اگر بندے کا کپڑا پلیت ہو جائے تو وہ پانی سے پاک اور صاف نہیں ہوتا تھا، اس جگہ کو کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا. شریعت محمدیہ میں اللہ نے پاکیزگی کے لیے پانی کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کپڑا پلیت ہو جائے تو اس جگہ کو آپ پانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب انقلاب کی تبدیلی ہے. اسی طرح پرانی شریعت میں حکم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے بچڑے کی پرورش کی، پرستش کی، ان کو اپنا خدا مانا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تم غلط ہو، اب انہوں نے توبہ کرنا چاہی تو ان کی توبہ یوں قبول نہیں ہوئی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ انی اتوب الی اللہ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، نہ کرنے والا اپنے ہاتھ میں تلوار لے اور شرک کرنے والے کی گردن قلم کر دے اور مرنے کے لیے وہ بندہ اپنا سر سامنے پیش کرے، تب تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس احکام میں تبدیلی فرمائی، نرمی فرمائی. اب توبہ بندہ منہ سے نکالے. 3 شرطیں ہیں: گناہ پہ نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور گناہ کو فوری چھوڑ دے برا سمجھتے ہوئے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اس طرح ایک تبدیلی اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ پرانی شریعتوں میں حکم تھا کہ آپ اپنی عبادت کریں گے، اللہ رب العزت کی پرستش کریں گے تو معبد خانے میں کریں گے. معبد خانے کا معنی جس جگہ عبادت کرنی ہوتی تھی اسے معبد خانہ کہتے تھے. اس کے علاوہ عبادت کا وقت ہو جائے، آپ معبد خانے سے باہر ہو، آپ عبادت نہیں کر سکتے. ایک بندہ دریا پہ گھومنے گیا ہے اور دریا پہ ٹھہرا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ ادھر نہیں پڑھ سکتا، معبد خانے میں آئے گا. ایک بندہ کسی کام کے لیے بازار گیا ہے، ادھر وہاں مسجد ہو، وہاں نہیں پڑھ سکتا، معبد خانے اپنی عبادت گاہ میں آنا پڑے گا، ہر زمین میں نہیں. حضور پاک فرماتے ہیں جو اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ رب العزت نے اس کے سبب ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، ہم جہاں چاہیں پاک جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کتاب انقلاب ہے. یہ 3 مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حضور پاک علیہ السلام کے اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے. ایک بات مزید بھی عرض کروں، پرانی شریعتوں کے اندر اونٹ کا گوشت کھاتے تھے تو اونٹ کا گوشت کھا لینے کے بعد اگرچہ کسی آدمی نے چھوٹا پیشاب نہ کیا ہو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا تھا، تو نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے. ان کے اوپر اونٹ کی چربی کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. لیکن ہماری شریعت میں اب ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے لیے مستحب ہے، چاہو کرو چاہو نہ کرو. فقہ حنفی میں تو استحباب کا قول بھی راجح نہیں ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کا وضو پہلے کی طرح برقرار رہے گا. تو یہ ہمیں شریعت نے، حضور پاک علیہ السلام کے قرآن نے، حضور کے دین نے ہمیں نرمی دی ہے، ہمارے لیے معاملات کو نرم کیا ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اور آپ لوگ اسی کتاب کو پڑھنے والے ہو.
جس کتاب کے اندر اللہ نے تمام احکام اتارے اور اس امت محمدیہ کو ایک رتبہ عطا فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے امت محمدیہ کو. میں اس کے لیے اب قرآن کریم کے بعد حدیث پاک میں سے ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں. کیا بات؟ فرمایا 3 قسم کے مزدور ہوں، وہ اپنے اپنے وقت میں مزدوری کریں. 3 مزدور ہوں، ایک کا ٹائم ہو صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک وہ کام کرے، اور ایک کا وقت ہو ظہر سے لے کر عصر تک وہ کام کرے، یہ لمبے ٹائم ہے، اور ایک کا ہے عصر سے مغرب تک. مجھے بتاؤ مزدوری، اجرت، تنخواہ، پیسہ تینوں کو برابر ملے گا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ان دونوں کو تو لمبا ٹائم ہے، ان کی تنخواہ تھوڑی زیادہ ہوگی، اجرت اور مزدوری زیادہ ہوگی. تیسرے بندے کا ٹائم کم ہے کہ عصر سے مغرب ہے، اس کی مزدوری کم ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے کہ تیسرے بندے کو مزدوری ان جتنی مل رہی ہے، اگر اس کو ان جتنی منظوری ملے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے. پھر حضور نے فرمایا یہ تینوں مزدور امت موسیٰ، امت عیسیٰ اور امت محمد علیہم السلام ہیں کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، عبادت زیادہ تھی، سختی زیادہ تھی، وقت زیادہ ملا. اور اسی طرح ہمارا معاملہ جب آیا تو ہماری عمر بھی چھوٹی ہے، ہمیں وقت بھی تھوڑا ملا ہے، عبادت بھی کم ملی ہے. وہاں 50 نمازیں، یہاں 5 نمازیں. وہاں جو ہے نا روزے ایام بیض کے ہر مہینے کے، یہاں صرف 1 مہینے کا معاملہ طے کیا گیا ہے. اور وہاں صرف عبادت کے خانے کے اندر نماز، یہاں ہر جگہ ہو سکتی ہے. وہاں پلیتے ہو جاتا کپڑا کاٹ دیا جاتا، یہاں ہو تو دھو دیا جاتا ہے. اتنی نرم معاملات ہیں، پھر بھی ہمیں جو اللہ رب العزت برکات اور ثواب عطا فرما رہے ہیں جو ان جتنا عطا فرما رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. مجھے ابھی مولانا خیست الرحمان بتا رہے تھے کہ آپ میں کتابی لڑکے بھی ہیں، ایسی بات ہے؟ تو میں اب کتابیوں کو سمجھانے کے لیے ایک نقطہ دیتا ہوں، یہ حفظ کے بچے شاید نہ سمجھ پائیں. دیکھو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تابع دار ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم اس وقت شروع ہوگا جب ظہر کی نماز کا مثلین ہو جائے. آپ کو پتہ ہے مثلین کیا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ موبائل، یہ پین ہے. اس پین کو آپ یوں زمین پر نیچے رکھیں، زمین کے اوپر رکھیں. جب یہ پین زمین پر آ جائے گا پھر اس کا سایہ دیکھیں کتنا ہے. اگر اس کا سایہ پین جتنا ہی ہے اسے کہتے ہیں مثلن. اگر 2 پین جتنا سایہ ہو گیا اسے کہتے ہیں مثلین، ڈبل سایہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظہر کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم اس وقت شروع ہوگا جب کوئی چیز یوں رکھو اور وہ ایک سایہ، پھر اس کے بعد دوسرا سایہ ہو جائے، پھر عصر کی نماز کا ٹائم ہے. یہ پتہ ہے امام ابو حنیفہ نے مسئلہ کہاں سے دیا ہے؟ یہ اسی حدیث سے دیا ہے، یہ 3 مزدوروں والی. حضرت امام سے فرماتے ہیں دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کو صبح سے ظہر کا وقت ملا، ایک کو ظہر سے عصر کا ملا، ایک کو مغرب سے عشاء کا ملا. اگر ہم مثلین والا ٹائم نہ لیں، خالی ایک سایہ جتنا جسے مثلون کہتے ہیں وہ ٹائم لیں، تو پھر ظہر کا ٹائم جو ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا اور عصر کا ٹائم مغرب سے بڑا ہو جائے گا. حالانکہ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ ظہر سے عصر بڑی اور صبح سے ظہر یہ دونوں بڑی ہیں، عصر سے مغرب چھوٹا ہے. عصر سے مغرب چھوٹا تب بنتا ہے جب فتویٰ ابو حنیفہ کا مان کے عصر مثلین والی مان. یہ مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو ہمارے امام نے یہاں سے مسئلہ لیا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ حدیث ایک ہوتی ہے اس سے مطلب کتنے نکلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ سمیت یہ فقہا جو ہیں، فقیہ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کا مطلب ہے، میں مثال دیتا ہوں، آپ جوسر کو دیکھیں. جوسر کو ایک سیب ہے، سیب میں تو چھلکا بھی ہے، سیب میں تو اس کو پھل بھی ہے. اب چھلکا کھائیں یا کاٹ کے کھائیں، جو فقیہ ہوتا ہے نا وہ گویا جوس نکال کے حقیقت دے دیتا ہے، اصل لے لو، باقی جو پھوپس چیز ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو فقیہ کا معنی شریعت کا اصل مزاج نکال کے دینا. ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے حضرت انس ابن مالک کے چھوٹے بھائی کے پاس. ان کی ایک بلبل تھی. بلبل، بلبل سمجھتے ہیں نا، عربی میں بھی اس کو بلبل کہتے ہیں، اردو میں بلبل کہتے ہیں. یہ بلبل پرندہ تھا، وہ فوت ہو گیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا؟ یہ ایک حدیث ہے، اسے فقط ایک حدیث سمجھ دے.
آؤ ذرا فقہ حنفی کے دربار پہ، میں بتاتا ہوں اس ایک حدیث سے فقہا نے کتنے مسئلے نکالے۔ فقہا فرماتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اسے ابو عمیر کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچے کی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ کنیت ہے نا، ابو، ابن، ابھی، یہ ساتھ لگانا کنیت ہوتا ہے، تو کہا چھوٹے بچے کی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور نکلا کہ چھوٹے بچے کی کوئی چیز کو نقصان ہو جائے تو اس کی تعزیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی نکلا، وہ کیا نکلا کہ دیکھو بڑا جو حکمران ہو اس کو رعایا کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ ایک اور بھی نکلا، وہ کیا ہے کہ ما فعل النغیر، اب ذرا غور سے سننا، یہ بڑے لڑکے سمجھے اس کو، ما فعل النغیر، یہاں فعل یہ فعل ہے، النغیر اس کا فاعل ہے، اس کا معنی ہے تیرا بلبل کیوں مرا، تیرا بلبل کیوں مرا، اس کا کیا ہوا۔ بلبل فاعل ہے، حالانکہ موت تو خدا دیتا ہے، فاعل تو اللہ ہے۔ بلبل کو فاعل کیوں کہا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے ظاہری طور پہ فاعلیت کی نسبت مخلوق کی طرف کرنا جائز ہے، تبھی ما فعل النغیر فرمایا۔ جیسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مر گیا، حادثے میں مر گیا، بخار ہوا اور مر گیا، چھت سے گرا اور مر گیا، کوئی نہیں کہتا اسرائیل نے مارا۔ کام تو مؤثر اصل خدا ہے۔ اسی سے ثابت ہو سکتا ہے کہ جائز تعویذ کرنا جائز ہے۔ مثلا میرے سر میں درد ہے، مجھے تعویذ دے دو، تو جائز ہے، لکھ کے دے سکتے ہو۔ دلیل یہی ما فعل النغیر ہے کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں اثر اللہ ڈالتا ہے، نسبت لفظ کی طرف ہوتی ہے۔ تو ادھر ما فعل النغیر سے کیا نکلا کہ نسبت پرندے کی طرف سے، فاعل اصل میں اللہ ہے، لیکن کہا یہ گیا۔ میں اس طرح آپ کو 20 مسئلے بتا، تقریباً 400 کے قریب ہمارے فقہاء نے اس حدیث سے مسائل نکالے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقیہ اصلیت لاتا ہے۔ تو میں نے دو باتیں کی، ایک کتابی لڑکوں کے لیے، ایک قرآنی لڑکوں کے لیے۔ قرآنی لڑکوں کو سمجھایا کہ تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے جو کتاب انقلاب ہے، تبدیلی لائی ہے، پرانی شریعت کے سخت احکامات کو چھوڑ کے ہمارے لیے کیا احکام دیے ہیں، ہمارے لیے نرم احکام دیے ہیں۔ اور کتابی لڑکوں کو دو روایتیں سمجھائی، ایک ما فعل النغیر والی اور ایک وہ 3 مزدوروں والی روایت اور فقہ حنفی کے استدلال۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله